اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان پر رحمان کے جو عظیم تر احسانات ہیں ان میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اسے اچھے اور برے کا امتیاز بخشا ہے، خیر کا اور شر کا فرق سمجھایا ہے، غلط اور صحیح کی پہچان کروائی ہے، اور اس کے لیے جو سامان اسے چاہیے تھا وہ عطا کیا ہے۔ انسانیت پہ ایسا دور بھی آیا کہ جب لوگوں نے انسانیت کو حیوانیت کے ساتھ ملا دیا اور دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جانور درندہ، اسے حلال اور حرام کی پہچان نہیں ہوتی، اچھے برے کا امتیاز عمومی نہیں کر سکتا، تو انسان اپنے بدن کے ساتھ اس قدر غافل اور لاپرواہ ہوا تھا کہ اگر ان لوگوں کی تحریریں پڑھیں جنہوں نے دین کو دین سمجھ کے اپنایا تھا، تو ان کے پنڈتوں نے، راہبوں نے کلیساؤں میں، مندروں میں، گرجا گھروں میں زندگیاں گزار دیں، مگر ان کے اپنے بیان ہیں کہ میں نے 50 سال اپنے وجود کو پانی نہیں لگنے دیا، اور اسی کو انہوں نے عبادت سمجھا اور اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھا۔ اس کے اندر آپ مجھے زیادہ گہرائی میں نہ بھی جاؤں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پیشاب کا، پخانے کا، استنجے کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنے سطر کو، ظاہر کو بے لباس کرنا عبادت سمجھا، اور جو اعضائے مخصوصہ تھے یا شرم و حیا کے لائق، انہوں نے کپڑے سے نہیں بلکہ اپنے بالوں کو بڑھا کے انہی سے چھپانا ضروری سمجھا۔ وہ جگہیں، وہ اماکن کہ جہاں گندگی اور غلاظت جم کے اکٹھی ہو سکتی ہے، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ میں اللہ کے احسانات اور امت مسلمہ کی پوری دنیا میں نفاست، طہارت، پاکیزگی، عمدگی اور کائنات کی سب سے بہترین مخلوق کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو جتنی مرضی ان پڑھ ہو، گئی گزری ہو، پھر بھی بہترین سے بہترین ہے۔ امت مسلمہ کی اس خوبی کے حوالے سے ہماری آج کی ملاقات احکام و مسائل پہ رہے گی۔ ان لوگوں نے نہ ظاہر کا لحاظ رکھا، نہ بدن کا لحاظ رکھا، نہ ان چیزوں کا خیال رکھا جو بدن کے اندر اتارنی ہے، جسے خوراک بنانا ہے، حلال اور حرام کی پہچان چھوڑ دی۔ حتیٰ کہ آج آپ دیکھتے ہیں لوگ کیسے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ گندگی اور غلاظت، دنیا کے ہر نجس، بدبودار، غلیظ ترین گندے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، انہیں اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور کوئی لحاظ نہیں ہے۔ مجھے اس پہ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، نیٹ موجود ہے، دنیا کیا کھا رہی ہے، کیا پکا رہی ہے، معقولات کیا ہیں، مشروبات کیا ہیں، لباس وضاقتہ کیسی ہے، سب سامنے ہے۔ اسلام کیا ہے؟
اسلام نے سب سے پہلے آپ کو آپ کی اصل کی طہارت، پاکیزگی، نفاست، صفائی وہ سکھائی ہے، اور اس کے برعکس جو نجاست تھی وہ ظاہری تھی، وہ حکمی تھی، وہ غلاظت تھی، وہ گندگی تھی، انسان کو اس سے بچایا ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر آپ اپنے بدن کو دیکھیں اور فقہ اسلامی کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اقوال، افعال، اعمال اور سیرت طیبہ کو پڑھیں، قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، تو مالک الملک نے انسانوں کے لیے حلال ہی وہ کیا ہے کہ جو پاکیزہ ہے، جو نجس ہے وہ حرام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی یہی بتائی ہے کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث نجس چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ حلالی ہے کیونکہ نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں دوسرے حصے میں اس کا ذکر تفصیل سے کروں گا۔ مگر جو مل گیا ہے اس وجود کے لیے سب سے پہلے تمام وہ چیزیں جو اس کو ظاہری طور پہ نجس کریں یا باطنی اور حکمی طور پہ، نجاست دو طرح کی ہے، ایک واضح سامنے گندگی پڑی ہے جسم کو لگی ہے، اور ایک نظر نہیں آ رہی لیکن شریعت نے اس پہ نجاست کا، گندگی کا حکم لگایا ہے۔ شریعت نے کیا بولا کہ جو جگہیں نجاست کی جگہ بن سکتی ہیں، وہ خود بے شک نجس نہ ہوں، نجاست کی جگہ بن سکتی ہیں، آپ ان سے بھی بچیں گے۔ ہم ان ناخنوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ناخن لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنے بڑھ جائیں کہ ان کے اندر نجاست اور گندگی اور غلاظت پھنسنے لگے، کہا ان کو اتار دیا جائے، یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ۔ آپ کی مونچھوں کے بال ہیں، انہی مونچھوں کے ساتھ آپ مسجد میں ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن امکان ہے کہ چونکہ ناک کا ایریا قریب ہے، رطوبتیں آ سکتی ہیں، گر سکتی ہیں، ان کو آپ نے خاص لمٹ تک رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھانا، کٹوانا ہے، صاف کرنا ہے۔ اور دو طرح سے صفائی اس کی ہم آگے ذکر کریں گے۔ سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، آپ نے رکھنے ہیں تو دن میں شرط یہ ہے کہ 5 دفعہ مسح کیا جائے۔ داڑھی کے بال ہیں تو 5 مرتبہ دھوئے جائیں، بغلوں میں پسینہ، میل، گندگی اکٹھی ہو سکتی ہے، ان کا نتف کیا جائے، اکھاڑا جائے، زائل کر دیے جائیں۔ زیر ناف بال ہیں، اللہ رب العزت نے فطرت رکھی ہے، ان کو ختم کیا جائے، ریموو کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے تو 40 دن سے اوپر نہیں جانے دیا جائے۔ اس سے پہلے صفائی مطلوب ہے، آپ ڈیلی کریں، ہفتے بعد کریں، مرد عورت سب کے لیے۔ تو یہ بدن جہاں جہاں کوئی چیز جمع ہو سکتی تھی، غلاظت اکٹھی ہو سکتی تھی، ان جگہوں کو صفائی کے لیے شریعت نے یہ بولا اگلا مرحلہ وضو کا ہے۔ پہلا مرحلہ غسل کا، کہ آپ نے ان جگہوں پہ جہاں زہری نجاست لگی ہے اسے دھوئیے، پاؤں کو لگ گئی ہے، کپڑوں کو لگ گئی ہے کسی جگہ پہ، اسے دھویا جائے۔ لیکن جسے حکمی نجاست وجود میں کہیں بھی آ سکتی ہے، فرمایا وضو کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ، جب بھی تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو وضو کرنا ہے۔ وضو کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے، اسلام سے پاکیزہ مذہب ڈھونڈیے، اس سے نفیس کہیں تعلیم ملے تو مجھے بتائیے گا۔ رب کا نام لیجئے، بسم اللہ پڑھیے، برتن میں
ہاتھ کو پہلے مت ڈالیے، اس سے پانی الگ سے نکالیے، ہاتھوں پہ لیجئے اور دھوئیے اچھی طرح، انگلیوں کا خلال کیجئے، جن جن جگہوں پہ ان سلوٹوں میں کچھ پھنس سکتا ہے ان کا دلک کیجئے، ملیے، اور انگلیوں کے درمیان جہاں کوئی مٹی، غبار، کوئی آلودگی پھنس سکتی ہے اس کا خلال کیجئے۔ دائیں ہاتھ سے پانی لیجئے، بائیں سے نہیں۔ کیوں؟ بائیں سے استنجا اسے خاص کر دیا گیا، آپ نے منہ میں پانی لینا ہے، اس چلو کو بھریے، منہ میں پانی ڈالیے، اس سے پہلے مسواک ہے، دانت صاف ہوں، کھانے کے ذرات نہ بچیں، اور پھر بھی آپ نے منہ کے اندر غرارے کر کے پانی کو جہاں تک ممکن ہو کلکلا کر کے اس کو گھما پھرا کے 3 مرتبہ اس پانی کو باہر پھینکیں اور صاف پانی لے کے پھر سے اسے ناک میں پانی چڑھائیں اور اوپر خیشوم تک لے کے جائیں، جھاڑیں۔ رطوبت اندر جو ضروری چیزیں ہیں انسانی زندگی کے لیے، حیات کے لیے، انہیں تقریباً فجر کے بعد آپ دیکھیے اشراق کا ٹائم ہے، اشراق کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ضحیٰ کا ٹائم ہے چاشت کا، پھر ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ اسے نیٹ اینڈ کلین رکھیے، کیونکہ اللہ پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور میرے مالک سورۃ المائدہ میں کہتے ہیں قل لا یستوی الخبیث والطیب، لوگوں پاکیزہ اور غیر پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، نفاست اور گندگی، اچھا اور برا یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے اپنے چہرے کو حتی الامکان دھونا ہے، یہ بھی دھلی بھویں اور پلکیں بھی دھل گئی، آنکھیں بھی دھلی، ماتھا بھی دھلا، گال بھی دھلے، یہ حصہ بھی دھلا۔ اس پورے کو دھونے کے بعد آپ اپنے دائیں بازو کو دھوئیں، اور بالخصوص جو کوہنیاں ہیں انہیں اچھی طرح ملا جائے، دھویا جائے، 1 بار 2 بار 3 بار، بائیں کو پھر سر کا مسا یہ پوری طرح کیا جائے، اور مسا کرتے ہوئے پھر کانوں کے اندر میں نے پوری شریعتوں کے اندر اس قدر صفائی اور عمدگی اور طہارت اور پاکیزگی کہ جہاں میل مٹی گرد کا امکان ہو سکتا تھا یا وہاں پہ کوئی پسینہ یا کچھ بن سکتا تھا، ساری صفائی کروا کے کہا اب ظاہری اعضاء میں اپنا دایاں پاؤں دھوئیے، انگلیوں کا خلال کیجئے، ٹخنے اچھی طرح دھوئیے۔ ویل للعقاب من النار، تمہاری کھچوں کے اوپر، ایڑیوں کے اوپر جو مٹی جمتی ہے اسے خشک مت رہنے دیجئے، وگرنہ کل قیامت کے دن یہ جہنم میں جلائی جائیں گے، یہ میل وہاں اتاری جائے گی۔ اس قدر نفیس دین۔ اللہ جی وضو ہو گیا ہے، کہا اگر تمہیں اسلام میں آنا ہے تو غسل کیجئے، اگر تمہیں پسینہ ہے، میل ہے، نہائیے، لوگوں میں مل کے بیٹھنا ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آئیے۔ آپ گرمی فیل کر رہے ہیں، غسل نفاست لیجئے، غسل طہارت لیجئے۔ اگر حکمی معاملہ چلا گیا ہے کہ آپ احتلامی کیفیت میں جو اللہ نے فطرت رکھی ہے مرد عورت کے ساتھ یا ازدواجی تعلقات میں ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے غسل کیجئے، دوبارہ لوٹنا ہے کم از کم اعضاء کو دھوئیے، وضو کیجئے، پاک صاف ہو کے لوٹیے، نفاست کے ساتھ لوٹیے، اور اگر نہیں سونا ہے تو وضو کر لیجئے اور نہائیے۔ یہ آپ کے اوپر واجب غسل ہے جس میں آپ نے وضو کے اعضاء کے ساتھ پورے بدن کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں اگر پانی میسر نہیں، ایمرجنسی کیس ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے، حالات ایسے ہیں، تو کہا یہ مٹی اس سے تیمم کر لیجئے، یہ اللہ نے سرزمین میرے لیے پاکیزہ بنائی ہے۔ پہلے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے آپ کے میرے جسم کو بھی پاک کیا، کبھی
دھو کر کے، کبھی وضو کروا کے، کبھی غسل کروا کے، کبھی تیمم کے ساتھ. اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے تھوڑا. خاتون ہے، اس کے یا مرد کے وجود سے کچھ نکل رہا ہے، وہ رطوبتیں ہیں، وہ فطرتی طور پہ خون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی ستھرائی کے احکام اتارے اور کتاب و سنت میں بڑی تفصیل سے موجود ہے. اسلام کی خوبی اور حسن دیکھیے، جمال اور کمال دیکھیے. اور پھر بدن کے لیے خوشبو کا اہتمام. عورت اور مرد کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں مجھے جو چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک خوشبو بھی ہے. طہارت، پاکیزگی، نفاست اور یہ چیز. اب اس کے بعد بڑا اہم ترین معاملہ، وجود کی پاکیزگی میں مرد اور عورت اکٹھے ہیں، آپ کا غسل ہے، آپ الگ ہو گئے ہیں، طلاق کا معاملہ جانے لگا ہے. وجود کو پاکیزہ کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ پوری دنیا بانجھ ہے اس عقیدے کے سامنے اور اس عمل اور اس قانون اور قاعدے کے سامنے. کہا اگر خلا لیا ہے تو 1 ماہ، طلاق دی گئی ہے 3 ماہ، شوہر فوت ہو گیا ہے 4 ماہ 10 دن. یہ فرق کیوں ہے؟ سائنس اس پہ ڈیپلی جا کے دیکھ چکی ہے، اور جن لوگوں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، وہ سمجھا چکے ہیں کہ 1 ماہ کیوں ہے، 3 ماہ کیوں ہے. جب عورت خلا لیتی ہے تو نفرت کی انتہا پہ ہوتی ہے، جان چھڑانا چاہتی ہے، اور اس میں اس کا رحم 1 ماہ میں صاف ہو جاتا ہے پرانے ڈی این اے سے. اور جب اسے طلاق دی جاتی ہے، نہیں لینا چاہتی، تو یہ 90 دن سے کچھ دن پہلے، یعنی کہ کم از کم 85-86 دن لے جاتا ہے. رحم نہیں صاف ہوتا. دوسرے کو مت دیا جائے جب تک یہ اچھی طرح صفائی نہیں ہو جائے، پچھلے شوہر کے کوئی بھی اثرات باقی نہ رہیں. اور جب شوہر فوت ہوتا ہے تو یہ زندگی کا آپس میں نبھا تھا، محبت تھی، پیار تھا، کہ موت نے جدا کیا ہے تو ہوئے ہیں، خود نہیں ہوئے. اس عورت کا رحم 3 ماہ میں صاف نہیں ہوتا. سائنس نے اس چیز کو پڑھا، میڈیکل سائنس نے انسان کی، عورت کی باڈی کو دیکھا، 4 ماہ میں بھی صاف نہیں ہوا. 10 دن اوپر احتیاطاً دے دیے تاکہ اگر کسی دوسرے کے بھی حوالے ہو تو پوری نفاست اور طہارت، صفائی اور پاکیزگی، ظاہری اور باطنی، ہر اعتبار سے، کیونکہ یہ اصل پاکیزہ ہوگی تو آگے نسل پاک ہوگی. کہا اس باڈی کے اوپر جو ہے وہ بھی صاف ستھرا پہلو رہے، اسے ننگا مت چھوڑیے. لباس کو رب نے زینت بنایا ہے، لباس پہنیے، جانوروں کی طرح ننگے رہ کے فخر مت کیجئے. دنیا کے بڑے سارے قبیلے افریقہ میں، امریکہ کی ریاستوں میں، یورپ میں، ہمارے مشرقی خطے میں عبادت کے نام پہ لوگ ننگے رہتے ہیں. اسلام نے آ کر کے لباس متعارف کروایا کہ صاف ستھرا ہو، کھلا ڈلا ہو، ساتر ہو، پردہ رکھتا ہو، اور پھر گندا نہ ہو. اگر اس میں پسینہ بھی ہے تو دھو لو، اگر اس میں کوئی چیز ہے چینج کر لو، داغ لگ گیا ہے دھو لیجئے. سیب کے مربے کا شیرہ بھی لگا ہے وہ پاکیزہ، ہے وہ طاہر، مگر نفاست کا تقاضا ہے کہ اسے دھویا جائے، اسے دھویا جائے. یہ خوبیاں دے کے، لباس دے کے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، لوگ اپنے کلیسوں میں، عبادت گاہوں میں ننگے طواف کر کے، ننگے آ کے اپنے وجود اور تن بدن سے کپڑے اتار کے کہ یہ نجس ہیں، حرام مال کے خریدے ہوئے. نہیں، تم کپڑے پہن کے آنا، ساتر پہن کے آنا، حلال ذرائع سے کمائی کے ذریعے لیے ہوئے پہن کے آنا، لیکن با لباس ہو کے آنا اور مزین ہو کے آنا. خذوا زینتکم عند کل مسجد، میرے سامنے سجدہ کرنے آؤ تو ننگے مت آنا. حضرات اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں کتاب اللباس میں، لیکن میں اسلام کا حسن، اس کا جمال، مسلمانوں کی خوبی کے ساتھ کہ یہ تیرا بدن بھی پاکیزہ، بدن سے جڑی ہوئی چیزیں جو اس کے اندر سے نکل رہی ہیں انہیں بھی صاف ستھرا رکھیے، اور جو اوپر لیجئے وہ بھی پاکیزہ، وہ بھی پاکیزہ، اور جو بدن کے اندر ڈالیے وہ بھی صاف ستھرا. کلوا حلالا طیبا،
بدن مشروبات مانگتا ہے، مائے مانگتا ہے، اسے وہ دیجئے جس میں 2 شرطیں ہوں۔ 2 شرطیں ساری دنیا ان شرطوں کو مد نظر نہیں رکھتی، اگر کوئی رکھتا ہے تو مسلمان، اور یاد رہے کہ نام کا مسلمان بھی بس اوقات دھکا کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کہا تو کہا 2 شرطیں، آپ نے بھی کھانا ہے تو کلو حلالا طیبا، چیز بنفس سے ہی پاکیزہ ہو، حلال ہو، شریعت نے حرام نہ کیا ہو۔ اس پہ میں پہلے بہت زیادہ لمبی تفصیل دے چکا ہوں کہ کون سے جانور ہیں جن کو شریعت نے بائی نیم حرام قرار دیا ہے۔ جیسے خنزیر کو قرآن نے بھلے جتنا نہلایا دھلایا صاف ستھرا ہو، نجس العین ہے، جس نے بنایا ہے اس نے حرام قرار دے دیا۔ اور گھریلو گدھے کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال حرام قرار دے دیا۔ یہ جانور بائی نیم حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور حرام ہوگا، نہیں کھایا جائے گا جس کو اندر خباثت ہوگی، خبیث ہوگا۔ خبیث کیا ہے؟ فرمایا چوہیا، چوہیا، اسی طرح بچھو، سانپ اور یہ چیل، کوا، یہ خبیث چیزیں ہیں، اپنا خبث چھپا کے رکھتی ہیں، شو نہیں کرتی۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کے اندر گھن ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، بدبو ہے، سمیل ہے، نہیں لیا جائے گا۔ شریعت نے کچھ وصف بیان کر دیے کہ مردار حرام ہے، جانور اگرچہ حلال ہو، چھپائے حلال ہیں، مگر ان میں سے اگر کوئی جانور اسلامی طریقے سے تکبیر پڑھ کے ذبح نہیں کیا گیا اور اس کا خون نہیں نکالا گیا، دم اندر دب گیا ہے، وہ گلا دب کے مرا ہو گھوٹو سے، بھلے بکرا ہے، حلال ہے، مگر اس کی تکبیر صحیح نہیں ہوئی، بدن کا خون دم مسفو نہیں نکلا، حرام ہے۔ وہ بلندی سے گر کے نیچے مر گیا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کے ساتھ کسی گاڑی سے ٹکرا کے یا جانور کی ٹکر سے مر گیا ہے، یا اس کے سر میں یا جسم میں کوئی موٹی چیز مار کے مار دیا گیا ہے جس سے خون نہیں نکلا اور تکبیر نہیں پڑی گئی، یہ مردار ہے، حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جیسے یہ جانور بکرا، چھترا، گائے، بھینس، اونٹ حلال ہیں، اللہ کا نام لے کے تکبیر نہیں کہی گئی، حرام ہے، بھلے ابھی مرا ہے۔ اسی طرح جس جانور کو غیر اللہ کے نام کر دیا جائے، اس کی نسبت اللہ کے علاوہ پکار دی جائے، وہ انسان ہو، وہ شیطان ہو، وہ رحمان سے ہٹ کے کوئی بھی ذات ہے، وہ کسی آشیانے کے نام، آستانے کے نام، کسی استھان پہ ہو، جانور، اس میں کوئی اعتراض نہیں، دوسری رائے نہیں کہ وہ بکرا ہے، شریعت نے حلال رکھا ہے، وہ دمبا ہے، شریعت کی نظر میں حلال ہے، لیکن اب اس کا وصف بدل گیا ہے، وصف بدل گیا ہے۔ ایک عورت جس کی شادی نہیں ہوئی، 10 لوگ منگنی کا پیغام بھیج سکتے ہیں، لیکن جب منگنی ہو جائے، نسبت ہو جائے، تو منگنی پہ منگنی نہیں ہوگی۔ شادی شدہ عورت جس کے ساتھ شادی ہے اسی کی پاکیزہ ہے، اسی کے لیے۔ جانور جب تو نے رب کا بنایا، رب کے نام کیا ہے، کھائیے بھی کھلائیے بھی، حلال ہے، طیب ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو کسی اور کے نام کر دیا ہے، بھلے جانور حلال ہے مگر تیرے رب کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ کسی اور کا نام لیا کیوں گیا ہے، تیرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ حضرات اسی طرح یہ جانور حلال ہیں، گوشت حلال ہے، کھانا حلال ہے، اگلی شرط ہے طیبن کے دل بھی مانے۔ ذب کو، سانڈے کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ لگ گیا ہے، اسپیشلی بنا ہے، روسٹ بنایا گیا ہے، آپ نے لقمہ بھی لے لیا ہے، توڑ بھی لیا ہے، اٹھا بھی لیا ہے، اور میزبان نے بڑی محبتوں سے کہا کہ ہاں ہاں محبوب لیجئے، یہ اسپیشلی آپ کے لیے بنایا گیا ہے، ہمارے علاقے کی سب سے معروف ڈش ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا ذب ہے۔ عرب لوگ، بڑی دنیا ساڑھا کھاتی ہے، آپ نے اسی وقت لقمے رکھ دیے۔ پوچھا حرام ہے؟ کہا حرام نہیں ہے۔ کہا حضور پھر لیتے کیوں نہیں؟ کہا میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں مانتا۔ ایک بندہ بھنڈی نہیں کھاتا، دل نہیں مانتا، حرام نہیں ہے، حلال ہے مگر اس کا دل نہیں مان رہا۔ ایک بندے کا جو چکن کو دل نہیں کرتا، ایک کا انڈا کھانے کو دل نہیں کرتا، مجبور مت کریں، وجود میں وہ ڈالیں جو حلال ہو اور دل کو اچھا لگے، من کو بھائے، من پسند ہو، عمدہ ہو، اچھا ہو۔ زبردستی کے کھانے بھی شریعت نے اندر نہیں اڈیلے،
وہ مشروب ہو. پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، کہا حلال ہے، پاکیزہ ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، محبوب یہ بڑا سستا مل رہا ہے، مفت میں مل رہا ہے. دوسری طرف شراب ہے، بڑی مہنگی ہے، اور دوست گفٹ کر رہا ہے، کہا حرام ہے. یہ پاکیزہ نہیں ہے، مت لیجیے. اسلام نے اس قدر اہتمام کیا کہ تیرے وجود کا جز بھی صاف اور پاک، جو اوپر لے وہ بھی پاکیزہ، جو اندر ضرورت کے تحت بھیجے وہ بھی پاکیزہ. اور بھائیو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اسلام نے اصل کو پاکیزہ دیکھنے کے بعد نسل پاکیزہ دیکھنی چاہیے. پوری دنیا اس معاملے میں فیل ہے. دنیا نے ایک ہی شرط رکھی ہے، لڑکے اور لڑکی کا جہاں تعلق بن جائے، جہاں من چاہے بس آپس میں ملیں. حلال حرام کا امتیاز نہیں ہے، بس آپس میں باہمی رضامندی ہونی چاہیے. اسلام کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں. تمہاری نسل چلنی ہے، ہم تمہاری نسل کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسے کوئی انگلی مت اٹھائے. تمہارا نسب پاک ہونا چاہیے. اللہ جی وہ کیسے کہ ایک بدن جسے میں نے پاکیزہ چیزوں سے بنایا ہے، حرام نہیں کھانے دیا. آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اگر بدن ایسی خوراک سے بنے جو حرام ہے، اور حرام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حرام جانور کھاتا ہو، بکرے چھترے کھاتا رہو، مٹن بیف کھاتا رہو، گوشت کھاتا رہو، جانور حلال ذبح کر کے کھاتا رہو، لیکن جس مال سے کمایا ہے وہ حرام کا ہے، وہ رشوت کا، وہ دھوکے کا، وہ فراڈ کا ہے، وہ کمائی غلط ہے. کتنا آسان ہے آج ہم اپنا وجود بنانے کے لیے، مستقبل اچھا دیکھنے کے لیے میرے نوجوان طبقہ بھاگ رہا ہے. جناب یوٹیوب سے بڑی کمائی آ رہی ہے، ٹک ٹاک سے بڑی آ رہی ہے، یہ سنیک ویڈیو سے بڑی آفرز ہیں، یہ کرو وہ کرو، اتنا ملے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. چیک کر ذرا. یہ ہم بات پچھلے جمعے میں کہہ چکے ہیں اور بڑی تفصیل سے کہہ چکے ہیں. اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو دیکھ، مشکوک نہیں. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کچھ امور مشتبہ ہیں اور آپ کے اوپر امٹ کے آئیں گے. آپ کے ہاتھ میں اماؤنٹ پکڑا رہے ہوں گے، بینک بیلنس بن رہا ہوگا، لیکن مشتبہ چیزیں ہوں گی. جس نے متشابہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کا دین بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی. اب آئیے، ایک یہ بدن ہے، ایک یہ بدن ہے. اس بدن کی خواہش ہے، اس بدن کی بھی خواہش ہے، اس کے اندر بھی فطرت ہے، اس میں بھی فطرت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثبت ایک اٹریکشن رکھی ہے، اس میں بھی رکھی ہے. اس میں حسن اور جمال اس میں بھی رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے آپ کی نسل چلانی ہے. اس نسل کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کے بڑے انداز، مگر اسلام نے کہا 4 چیزوں کو بڑی عمدگی سے ڈھونڈیے. پہلی چیز کہ آپ جس سے ملنے جا رہے ہیں اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور انسان نے جن چیزوں میں ہم آہنگی، برابری، کفو اور ایک جیسا ہونا ضروری سمجھا ہے، ان میں انسان کی ظاہری قد کاٹ، شباہت، ہائٹ اینڈ وائٹ کا معاملہ ہے. ہر بندے کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ یار میرا ساتھی خوبصورت ہونا چاہیے، جیسے میں پیارا ہوں میرے ساتھ زندگی گزارنے والا جیون ساتھی بھی پیارا ہونا چاہیے. خواہش بری نہیں ہے، آپ تلاش کیجئے مثبت ذرائع سے، جائز طریقے سے، حدود اور دائرے میں رہ کے. اور ماں باپ اس معاملے میں اپنی اولاد کی معاونت کریں، رشتہ دار معاونت کریں، مگر تھرو پراپر چینل ہو. یہ نہیں کہ بذات خود اٹھ کے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے عمرے پہ جانا تھا، دن تھوڑے تھے، میں نے یہاں سے اپلیکیشن لکھی اور جا کر کے سیدھا لاہور ٹیٹ میں جا کے پیش ہو گیا. تو مجھے صاحب کہنے لگے جی بھلے آپ نیکی پہ چلے ہیں، عبادت پہ چلے ہیں، دن بھی تھوڑے ہیں مانتا ہوں، لیکن اپنی اپلیکیشن تھرو پراپر چینل لے کے آئیے. اللہ نے والدین کو تھرو پراپر چینل بنایا ہے. یہ تیرے ولی ہیں، یہ تیرے نگران ہیں. انہوں نے تجھ سے پہلے آدھی صدی یا صدی گزاری ہے. ان کے تجربے، ان کے ایکسپیرینس، حالات کی مار کھائی ہے انہوں نے. ان کو اچھے برے کی پہچان ہے، کھوٹے کھرے کو سمجھتے ہیں. ظاہر میں ہنسنے والا ہر چہرہ وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہوتا، اور تیرے لیے اچھے بولنے والا بسا اوقات شکاری پھندا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تجھے سمجھ نہیں ہوتی. لہٰذا تھرو پراپر چینل آغاز کر اپنے والدین سے، پھر آگے بڑھیے. بڑوں کے بڑے،
आगे रिश्तेदार, खूनी रिश्ते जीरो पे चले जाते हैं। लेकिन ये देखना बुरा नहीं है, दुनिया देखती है, शरीयत ने कहा देख ले, हरज कोई नहीं। लेकिन वो ना हो, वो बात ना हो। मैं किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा। एक आलिम से मुलाकात हुई कि रिश्ते के हवाले से किसी ने बात की है, तो मैं पूछना चाहता था, अगर आप मुनासिब समझें, आपकी अपनी लाइफ है। कहने लगे जी मैंने किसी ऐसी जगह शादी नहीं करवानी कि जो कंगाल हूँ, हल्के हूँ। ये मेरी शर्तें हैं, उनमें शर्त यह है कि घर भी लड़की का हो और 2-3 गाड़ियां भी हों। ये वो इनके लिए मौलाना मंजूर साहब का जुमला बड़ा खूबसूरत है कि ऐसे आदमी को लुंडा खोता देना चाहिए। ये गंदगी वाली सोच इस्लाम ने नहीं रखी, जवाज में रखा है। इसी तरह तीसरी चीज हसब और नसब, बिरादरी, इसकी एक वैल्यू होती है खानदान। मगर आपने इस बुत को, ये तीनों बुत तोड़े भी हैं। जवाज है इनमें, तिलाश किया जा सकता है। अल्लाह हुस्न भी दे दे, जमाल भी दे दे, बराबरी भी दे दे, रंग सूरत भी एक जैसा हो, कद काट भी एक जैसा हो, हसब नसब भी अपना हो। और फिर साथ में कहा कि दीन, ये दीन क्या है? दीन हमने समझा है जिसने कुरान का तर्जमा पढ़ा है, जिसने हदीसें पढ़ी हैं। मैं इसे दीन नहीं कहता, ये एक थ्योरी है। मुमकिन इसको पढ़ के बच्चा बहुत बिगड़ के निकले। कितने लोग पीएचडी करके आवारा घूमते हैं, एमफिल करके बदमाशियों पे उतरे हुए हैं, मास्टर की डिग्रियां लेके उनके अंदर जो है वो गंदगी और गिलाजत और मालूम नहीं क्या क्या भरा हुआ है, जिस्मानी, ज़हनी, हर तरह की खराबी। इदारा बुरा नहीं होता, असातिज़ा पढ़ाने वाले बुरे नहीं होते। एक मटीरियल ही गलत निकला है, उसी मट्टी से एक ईंट आपको पता है दर्जा अव्वल की निकलती है, कोई दर्जा दोम की निकलती है, कोई खिंगर और पता नहीं कोई क्या क्या निकलता है, कोई तिड़क निकलता है। ये सारी चीजें होती हैं, मानते हैं हम। लेकिन काविश और कोशिश क्या होगी कि दीन किस चीज का नाम है कि जो शरीयत कहती है उस पे प्रैक्टिकली हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, पाकीज़ा, साफ सुथरा, दोनों की हम आहंगी हो। ये नहीं कि लड़की पढ़ी हुई है, 8 साल पढ़ के आई है, और जिन लोगों में शादी हुई है ले तो ली उन्होंने दीन करके, मगर नमाज पढ़ने लगी तो तब एतराज, क़याम करने लगी तो तब एतराज, रुकू में जाने लगी तो एतराज, सजदा करने लगी तो एतराज, कुरान खोल लिया तो एतराज, अगर वो दीनी मुआमलात समझाने लगी तो एतराज, अकीदा तौहीद दिया तो एतराज, खिराफात या बिदआत के खिलाफ कोई उसने बोल दिया तो भी एतराज। ये हम आहंगी नहीं होगी, नस्ल बिगड़ेगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि हम आहंग बनिए, नस्ल पाकीज़ा तभी हो सकती है। मैं इसको अगले पोर्शन में इंशाल्लाह ज़्यादा तफसील से वाज़े करना चाहूँगा। शरीयत ने इसके लिए 4 चीज़ें रखने के बाद 5वीं चीज़ दी कि दीनदार कौन होगी, लड़का कौन सा दीनदार होगा। अल वदूद, जो निकाह करके मोहब्बत करेगा, निकाह से पहले नहीं। जहां ये आया समझ लीजिए बेकार गया, किसी काम का नहीं। दरख्त पे आजकल आम लगा हुआ है, मुल्तान, शुजाबाद, बहावलपुर आगे के इलाकों में चलिए, अगर किसी गुलहरी को आम पसंद आ जाए, वो उसको जाके थोड़ा सा टक लगा दे, पेटी में रखने के काबिल नहीं होता, मिसाला लगाने के काबिल नहीं होता। कच्चा आम तोड़ के, और किन्नू आपके यहां आता है, ऊपर पूरी डंडी लगी हुई होती है, जिसके ऊपर वो डंठल नहीं होता, वो डंडी नहीं होती, वो पत्ते नहीं होते, आप उसको उठा के साइड पे कर देते हैं। जब दुनिया में तेरी मेरी फितरत ये है तो शरीयत ने भी यही रखा है, अल वदूद। पेटी तेरे घर आके खुले और उसका पहला इस्तेमाल तेरा हो, तू उसकी वो तेरा, ये है अल वदूद, मवद्दत। अल्लाह ने अपने नाम अल वदूद से इसको निकाला है। अगर ये चीज आपको मुयस्सर आ जाए तो आपकी नस्ल बड़ी उम्दा होगी। और फिर जब मियां बीवी में मोहब्बत होगी, दीन का जज्बा भी होगा, माली परेशानियां भी नहीं है, हुस्न जमाल भी बाकमाल मिला है, और दीन की समझ भी है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद भी हैं, तो कभी मां अपने बच्चे को मारेगी नहीं। व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि शौहर बच्चा लेना चाहता है, बीवी को नहीं चाहिए होता, उसकी जो जॉब की नेचर है वो कुछ और है,
اس کا کام ایسا ہے کہ وہ اپنی فزیک کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، دیگر کئی مسائل ہیں، تو یہاں آ کر کے نسل برباد ہوتی ہے، یہاں آ کر کے پھر بچے کاٹے جاتے ہیں۔ ماں کے رحم میں ان کا سب سے پہلا دشمن ماں باپ ہوتے ہیں، یا ان کی آپس میں طلاقیں اور نفرتیں ہوتی ہیں، یا کھلے ہوتے ہیں، اور جوڑ برابر کا نہیں دیکھا گیا ہوتا، 4 دن نہیں نکلتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون کو اللہ نے امید سے کر دی، اپنی رحمت کر دی، لیکن پورا گھر مشورہ دے رہا ہوتا ہے انو مغرولا۔ تو یہ چیزیں نسل کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ نے اصل بھی پاکیزہ رکھی، نسل کے لیے بھی پاکیزگی دی، اور اس کے لیے بڑا خوبصورت جملہ بولا اللہ نے سورہ الروم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، جوڑ برابر کا رکھنا، جڑ کے رہنا، ٹوٹنا مت۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت جدا کرے تو کرے، خود مت ہونا، اور اگر رحم کے رشتوں کو توڑنے لگو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس رب کا نام لے کے کسی باپ سے جا کے اس کی بیٹی لے کے آئے ہو، اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا تھا، اسے طلاق 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 یا تڑاق تڑاق سے پہلے ڈرنا کہ تمہارا رب بھی اوپر دیکھ رہا ہے۔ ان پہلوؤں کو دیکھنا، کیونکہ سب سے اہم مرحلہ رحم کا ہے، وہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، انسانیت بن رہی ہے، انسان نے بننا ہے۔ پاکیزہ سوچ، پاکیزہ فکر، محبت، پیار، مودت، خلوص، جذبہ، تڑپ اور طلب ہوگی تو پیدا ہونے والے بچے بھی اتنے ہی عمدہ ہوں گے۔ ٹینشن اسے پاکیزہ زندگی، میل ملاپ اچھا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جہاں تم غصے میں ہو تو پرسکون ہو جاؤ، تم جذبات میں ہو تو پرسکون ہو جاؤ، تمہارے اندر ہدوء ہو، اطمینان ہو، اور سکن کہتے ہیں جہاں آ کے آدمی حرکت روک دے۔ ہم ساری دنیا میں بھاگنے کے بعد جہاں آ کے لیٹتے ہیں نا، وہ ہمارا مسکن ہوتا ہے، وہ ہمارا مہجہ ہوتا ہے، وہ ہمارا بیڈ روم ہوتا ہے، وہ ہمارے سونے اور سکون کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اگر کسی چیز کو سکون بولا ہے میاں بیوی کو، مگر کب؟ جب ان کی محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، یہ پرسکون۔ اور پھر کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم نسل تب تک پاکیزہ رکھو گے، عورت بوڑھی بھی ہو جائے پیار کرنے والی، اپنی اصل سے بھی، اپنی نسل سے بھی، اپنے شوہر سے بھی، ددیال ننیال سسرال سے بھی۔ اور یہ پاکیزہ سوچ مائنڈ دیا ہے اسلام نے، آپ کو باقی جگہوں پہ نہیں ملے گا۔ بوڑھے باپ کو بھی سنبھالنا ہے، بوڑھی ماں کو بھی سنبھالنا ہے، 60 کے قریب رشتوں سے تجھے جوڑا گیا ہے، یہ تیرے اوپر بوجھ نہیں ہونے چاہیے۔ کل کو اسی سٹیج پہ تو نے بھی آنا ہے تو یہ عدلے کا بدلہ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج نیکی کرو وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کی جتنی فکر ہے، شوہر کے ماں باپ کی فکر، شوہر کو جتنے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی فکر ہے، اتنی ہی پاکیزگی کے ساتھ اپنے سسرال کی فکر، اتنی اولاد کی فکر۔ یہ کرو گے تو تم چلے بھی جاؤ گے تو اولاد صدقہ جاریہ ہوگی۔ حضرات اب آئیے، یہ ذہنی ہم آہنگی، یہ آپس میں مودت اور پیار، یہ کفو اور برابری، یہ کراس میچ کروا کے، کمبینیشن کروا کے، کنڈلیاں نکلوا کے دیکھنا کہ آپس میں ملتے ہیں مزاج کے نہیں، ہم بڑی سوچتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ 4 مزاج ہیں دنیا کے، انسانوں کے 4 مزاج ہیں۔ آبی، چونکہ ہمارے اندر خمیر میں 4 چیزیں ہیں، پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے اور ہوا ہے۔ ان میں سے جو چیز بندے میں غالب آ جاتی ہے اس کے اثرات اس پہ شو ہوتے ہیں۔ اگر پانی کا مزاج غالب ہے تو یہ آبی مزاج ہوگا، اگر مثبت انداز میں چلے گا یہ آبی مزاج تو دنیا کو سکون دے گا، جیسے پانی سکون دیتا ہے، چین دے گا، جیسے پیاس کو بجھاتا ہے یہ بجھائے گا۔ اگر اس کا یہ آبی مزاج منفی ہو گیا یہ طوفان بنے گا، سونامی بنے گا، اور یہ سیلاب بن کے فصلوں کو برباد کرے گا، نسلوں کو برباد کرے گا، اور دلدل، کیچڑ، گندگی، اور اس کی شادی کمبینیشن کرتے ہوئے جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہیں، جو مزاج پڑھتے ہیں، جو اماں کا نام پوچھتے ہیں، جو بیٹی کا اور بیٹے کا نام پوچھتے ہیں۔ ساس کا آپ نے دیکھا ہے، باپ کا نہیں لیا جاتا نام، زیادہ تر آپ نے نوٹ کیا ہے، کیونکہ گھر میں ساسو نے رہنا ہوتا ہے، زیادہ تر ویلکم کرنا ہوتا ہے داماد کو بھی ساس نے، سسر نے تو آرڈر ماننا ہوتا ہے نا، ادھر بھی چلنی ہے تو ساس کی چلنی ہے، اس نے تو باہر رہنا ہوتا ہے۔ لہٰذا لڑکی کی ماں اور لڑکے کی ماں، ان کا مزاج اس کو دیکھ کے کمبینیشن بنایا جاتا ہے۔ جناب یہ یہاں پرابلم آ رہی ہے، کیا پرابلم ہے؟
مرد کا مزاج ہے خاکی مٹی والا، عورت کا مزاج ہے آبی. اگر یہ غالب آ گیا تو اس گھر میں دلدل رہے گی، کیچڑ رہے گی، گندگی رہے گی. اچھا جی، یہ فلاں کا مزاج جو ہے وہ ناری ہے، آگ والا ہے، اور اس کا مزاج بادی ہے، ہوائی ہے. ان دونوں میں سے نقصان کس کا ہوگا؟ ہوا چلے گی، آگ بجھ جائے گی. لہٰذا ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے نہیں ہوگی. اتنے مزاج تو گہرائی میں جا کے دیکھے، اور بھی بڑا کچھ دیکھا، لکیریں دیکھی، ہاتھ دیکھے، ستارے دیکھے، چالیں دیکھی، لیکن یہ نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا؟ وہ میں آج ذکر کرنے لگا ہوں، شاید تھوڑا مشکل لگے. اسلام آپ کے فصل کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. یاد رہے کہ آپ کی جو اصل ہے نا، وجود، یہ موت تک آپ کے ساتھ ہے. جو آپ کی نسل ہے وہ قبر تک ساتھ ہے. اور جو عمل ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں، جس کو پاکیزہ دیکھنا چاہا ہے اسلام نے، وہ آپ کی جنت تک آپ کا ساتھی ہے. اور اس کے لیے عقیدہ ضروری ہے. عقیدے کے لیے پہلی چیز داخلہ، کلمہ. 6.25 ارب لوگ اس میں داخلہ نہیں لے سکے. کچھ لوگ یونیورسٹیوں کے اندر بھی رہتے ہیں، سامنے بھی رہتے ہیں، مگر داخلہ نہیں لیتے، ان پڑھ رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ داخلہ لے لیتے ہیں مگر ان کے رویے مثبت نہیں ہوتے، فیل ہو کے نکلتے ہیں. اور وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو موقع بھی ملا، مہلت بھی ملی، زندگی بھی ملی، ٹائم بھی ملا، پیسہ بھی لگا، جوانی بھی لگی، لیکن فیل ہو کے نکلے. اور ٹھپا کیا لگتا ہے؟ فلاں جگہ پڑھا تھا لیکن کامیاب نہیں. اکثر مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، داخلہ لیا ہے، وہ بیچارے اس کیٹاگری میں آ گئے. اسی لیے ہماری زندگیاں پاکیزہ نہیں ہیں. ہماری یہ تم کر لو گے، اسلام کا پریکٹیکل کر لو گے، تمہارا ہم عمل پاکیزہ کر دیں گے، تمہاری آخرت اور دنیا دونوں بہتر بنا دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہاری یہ زندگی بھی بہتر، تمہاری اگلی زندگی بھی بہتر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم تمہیں جہنم سے بچا کے دنیا جہنم کدا نہیں بننے دیں گے. دنیا جنت نما کر دیں گے، آخرت جنت والی کر دیں گے. بھائیو، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیے، واپس لوٹیے. انسان جو عقیدہ رکھتا ہے نا، جو بھی اس کا ہو، وہ اسے سب سے اچھا سمجھتا ہے. اسے اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا نظریہ سب سے اچھا لگتا ہے. اس حقیقت کو مان لیں، یہ ایک حقیقت ہے. اپنے علاوہ اسے سارے غلط یا جھوٹے لگتے ہیں، یہ بھی مان لیں. ہمارے اکثر لوگوں کا یہ ذہن بن گیا، جو میں ہوں وہ ٹھیک ہوں، جو میرے پاس ہے وہ بالکل صحیح ہے، بھلے فیک کیوں نہیں ہو، 2 نمبر کیوں نہیں ہو، جھوٹا کیوں نہیں ہو، موضوع اور من گھڑت کیوں نہیں ہو، لیکن جو میرے آباء و اجداد نے کہا ہے وہی حق ہے. یہ سوچ بن گئی ہے. یا تو اس سوچ کو ختم کر لیں، پھر ہماری نسل بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری اصل بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر اسے آپ صحیح نہیں کر سکے، بدل نہیں سکے، اللہ کا شکر ہے، میں فخر نہیں کرتا، مٹ کے کہتا ہوں، میرا یہ موقف ہے کہ خالص وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. الا للہ الدین الخالص، دین وہی ہے جو وہی ہے. آگے اس کو سمجھنے میں مخلص ہو کے ایک بندے نے سمجھنے کی کوشش کی، احادیث کو پڑھا، تفسیر کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، محدثین کو پڑھا، فقہا کو پڑھا، اور مخلص ہے. پہلے ذہن بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ مناظرے کے لیے نہیں، لیکن ڈھونڈنے میں مخلص ہو کے، عالم ہے، مجتہد ہے، محنتی ہے، پڑھا ہے، کاوش کی ہے، پھر وہ ایک ایسا عمل کر بیٹھا ہے جو غلط ہے، جسے شریعت جھوٹ کہتی ہے، غلط کہتی ہے، ثابت نہیں ہے. اسے اس کے اخلاص کی، محنت کی، اجتہاد کی، کاوش کی، کوشش کی اللہ نیکی دے گا، اسے ایک اجر ملے گا، کیونکہ یہ غلط سوچ کا مالک نہیں ہے. اس کا حق کو پانے کے لیے سفر اچھا ہے، محنت اچھی ہے. غلطی ہو بھی گئی، جیسے قبلے کو تلاش کرنے کے لیے مخلص ہے کہ میں نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، قبلہ شرط ہے، لیکن یہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں اسے کوئی بتانے والا نہیں، آثار بھی نہیں، کوئی نشانیاں بھی نہیں مل رہی، لیکن اس نے اپنے طور پہ اندازہ لگا کے نماز پڑھی اور وہ قبلے کی طرف نہیں تھا، اس کی نماز قبول، اسے اجر مل جائے گا. اور اگر یہ محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو رستہ دکھاتے ہیں اور وہ صحیح جگہ پہ کلک کرتا ہے اور پہنچتا ہے، اسے ڈبل اجر ملے گا اللہ کے ہاں. یا تو اس حقیقت کو مان لیں، یہ ہم مان نہیں پائے آج تک. یہ فرقوں نے، گروہوں نے، جماعتوں نے ہمیشہ ہمیں
اپنی جماعت کا بدترین بندہ بھی ولی دکھایا ہے اور دوسروں کا بہترین انسان بھی ہمیں مجرم ہی دکھایا ہے۔ اب اس کے اثرات کہاں ہیں؟ اثرات دیکھیے، سب سے بڑا رشتہ کے اندر جا کے اس کا اثر ہوتا ہے۔ رشتے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم سلام نہیں لیتے دوسروں سے، اور اگر کسی دوسرے گروہ سے سلام لے بھی لیں تو وہ بڑی مشکل سے ماتھے پہ بل ڈال کے جواب دے گا۔ میں نے بڑی دفعہ نوٹ کیا ہے، درد دل سے مخلص ہو کے، کلمہ گو سمجھ کے، آگے بڑھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ میرے عقیدے کا یا میرے مسلک کا نہیں ہے، اس نے ہاتھ آگے کرنا گوارا نہیں کیا۔ میرا کچھ نہیں گیا، میرا نہیں کچھ بگڑا، میں نے السلام علیکم بولا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولا، جواب نہیں دیا گیا۔ یہ دوسرے گروہ اور جماعتیں تو ایک طرف، کلمہ پڑھنے والوں کے ایک ہی گروہ کے اندر جتنی جماعتیں اور پتہ نہیں گروپ بن گئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ فلاں کا نہیں، اس کا امیر اور ہے، اس کا جو ہے فلاں اور ہے، اس کا گروہ اور ہے، اس کا جو ہے تعلق کسی اور سے ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو یہ سمجھنا گوارا نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں نے سب سے زیادہ اثر دیکھا ہے بچوں پر شادیوں میں۔ یہ میری ذاتی رائے سمجھیے گا، ذاتی میرے انالیسس سمجھیے گا، یا اس کو سمجھیے کہ تجربہ یا لوگوں کے سوالات یا آنے والے جوابات یا اس کے نتیجے میں مشکلیں یا ہونے والی طلاقیں یا آنے والے خلے یا زندگی بھر کے لیے داؤ پہ لگی ہوئی بیٹیاں اور بچے۔ میری پہلی عام شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، اگر مسلمان نہیں تو اہل کتاب سے بھی شریعت نے شادی جائز رکھی ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، اہل کتاب سے بھی خاص شروط کے ساتھ شادی ہے۔ تو کلمہ گو کسی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، منع نہیں ہے۔ میں اتنا کوئی تنگ ذہن نہیں رکھ رہا، شریعت کی جو وسعت ہے اسے آفاقی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر کلمہ گو مرد عورت سے شادی اگر ذہن بن جائے تو جائز ہے، لیکن معاملہ کیا آتا ہے؟ شادی ہوتے ہی اگلے دن، بلکہ اسی پل، شادی کے دوران رسوم کے اندر، رواج کے اندر شریعت کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک رشتہ ہوا، لڑکے والے اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لڑکی فیصل آباد کی اور مسلک سے تعلق رکھتی ہے، باہمی پیار محبت عزت احترام سے شادی ہو گئی۔ جن صاحب نے نکاح پڑھایا انہوں نے ایجاب و قبول ایک دفعہ کروایا، کلمے نہیں پڑھائے، کیونکہ اس کے نزدیک شریعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں کلمے نہیں رکھے، اور یہ کلمے فیک ہیں، دعائیں ہیں، یہ وہ کلمے نہیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ اس نے نہیں پڑھے، اور ایجاب و قبول ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ اس نے وہ کروایا، رشتہ ہو گیا، لے گئے، چلے گئے۔ کسووال کی پارٹی تھی، وہاں جا کے انہوں نے مولوی صاحب کو بتایا، مولوی صاحب بول اٹھے، جی یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا، اس نے کلمے نہیں پڑھائے تو نکاح کیسا؟ ایجاب و قبول 3 دفعہ نہیں ہوا تو نکاح کیسا؟ اب پھڈا پڑ گیا، رشتہ دار آپس میں 2 رائے لے کے بیٹھ گئے۔ بچی کو کہنے لگے کہ نکاح دوبارہ ہوگا، ہم مولوی صاحب بلاتے ہیں۔ بچی نے کہا میں بغیر نکاح کے آ گئی ہوں، اس کا مطلب ہے یہ تو بڑا ایک گناہ کا کام ہے، تو میرے والدین کو بلایا جائے۔ انہیں بلایا گیا، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں، چلتے ہیں، مسئلے حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ مولانا کا ذہن ہے کہ جو دوسرے مسلک والے کو گلے لگا لے یا سلام لے لے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد میں گیا، سیدھا گلے لگایا، سلام لیا، گفٹ دیا، بلے بلے کہاں سے ہیں، تعارف کروایا۔ جب تعارف ہوا تو اپنے ساتھی کہنے لگے کہ مولانا یہ بندہ کسی دوسرے مسلک کا ہے، آپ تو کہتے تھے سلام لینے والے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ تو گلے ملے ہیں، آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، پہلے اپنا نکاح کروائیں پھر بچی کا مسئلہ حل کریں۔ جس قوم میں اس قدر تضاد پایا جائے، ذہنی دوری پائی جائے، وہاں آنے والے جوڑے میں ہم آہنگی کیسے ہوگی، وہاں کی اصل کیسے پاکیزہ ہوگی، نسل کیسے پاکیزہ ہوگی، اور آنے والا تیرا عمل اور تیری فصل کیسے اچھی بنے گی؟ جب تیری سوچ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ میں اچھا ہوں یہ غلط ہے، میں پاکیزہ ہوں یہ غیر پاکیزہ ہے، میں حق پہ ہوں یہ باطل پہ ہے، اگر تیری میری مسل کی سوچ اس قدر دور لے گئی ہے تو پھر نکاح کرتے ہوئے کنڈلیوں میں آبی، بادی، ناری، ان مزاجوں کو پڑھنے سے پہلے یہ پڑھ لیں کہ مسلک کا مزاج کیا ہے، مسلک کا مزاج کیا ہے، لڑکی پہ کیا بیتے گی۔ اگر اس نے کتاب و سنت پڑھی ہے اور بدعات و خرافات کو سمجھتی ہے تو کوشش کریں
پھر انہی لوگوں میں دیجئے جو شرک اور بدعت و خرافات سے نفرت کرتے ہیں. اس بچی پہ سختی مت کیجئے, مجبور مت کیجئے کہ خالہ آ گئی ہے, ماموں چل کے آ گئے ہیں, فلاں رشتہ دار آ گیا ہے, میرا دوست آ گیا ہے. اللہ کے لیے اس چیز کو دیکھیے. میں نے ساری زندگی بچیوں کو روتے دیکھا ہے, لڑتے دیکھا ہے, مرتے دیکھا ہے, جوتے کھاتے دیکھا ہے. مجبوری ہے, کیونکہ ذہن ہی ہمارا سٹیج نے ایسا بنا دیا ہے. اب جب وہ جمعے میں جائے گا, خطبے میں جائے گا, درس میں جائے گا, جس کا ذہن یہ ہے کہ مرنا ہے تو کل تیجا ساتہ 10واں 40واں کھانا ہے, تو پھر جس سے پکوانا ہے وہ وہی لے آئیے, حرج کوئی نہیں. تو ایک اچھی مینجمنٹ, اچھی پلاننگ کے تحت کوئی حرج والی بات نہیں. اگر آپ نے اس کو مسلک کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہے تو پھر بچوں کا مستقبل مت برباد کیجیے, کیونکہ آپ جسے نیکی سمجھ رہے ہیں وہ اس کو گناہ سمجھ رہی ہے. آپ جس کو ثواب سمجھ رہے ہیں وہ اسی کو شرک سمجھ کے دنیا کا بدترین گناہ سمجھ رہی ہے. دونوں کی جب ذہنی آہنگی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے کھاؤ حلال ہے, وہ کہے گی نہیں حرام ہے, نجس ہے, مردار ہے. آپ کہیں گے کہ اس میں حرج کیا ہے, بکرا ہے, وہ کہے گی نہیں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. تو جب آپس میں آپ ایک طرف صحابہ کو گالی گناہ سمجھتے ہیں, دوسری طرف لڑکا اس کو ثواب سمجھ کے دیتا ہے, تو پھر آپ کہیں جی حرج کیا ہے, جی مسلک کا مسئلہ جی کوئی نہیں ہونا چاہیے. دین وقتی طور پہ آپ کرتے ہو, لیکن آپ بچوں اور بچیوں کو ذبح کرتے ہو. مت کیجیے ایسا. پاکیزہ سوچ, بدن پاکیزہ, جسم کے اندر جانے والی چیز پاکیزہ, معقولات مشروبات پاکیزہ, لباس پاکیزہ, جوڑ بھی جوڑیے تو پاکیزہ. اور ذہنی ہم آہنگی, عقیدہ اگر آپ اپنے عقیدے کو پاکیزہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں تو کم از کم اتنا احسان تو اپنے بچوں پہ کریں کہ انہیں کسی دوسری جگہ آگ میں مت جھونکیے. یہ سوچ لیجئے تھوڑا سا. اور میں ان نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ جو والدین کو ڈاج کروا کے, پیچھے چھوڑ کے, رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ کے, تھرو پراپر چینل نہیں, اپنی مرضیوں سے ڈائریکٹ ملتے ہیں. اور شروع میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ میری بیگم, اس نے میرے بچے بدل دیے ہیں, وہ کچھ اور بن گئی ہے, بچے اور طرف ہیں. یہ ساری زندگی جنگ لڑتے رہتے ہو. اللہ کے لیے اس سے نکل آئیے. یہ میں ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنا پہ, حلال حرام سے تھوڑا ہٹ کے, کلو حلالا طیبا, جس کو دل مانے. اگر وہ کھانا ضروری سمجھتے ہو, جی ہے تو حلال, میرا من نہیں کر رہا. کتنے بچے ہیں جو کریلے نہیں کھاتے, جو ٹینڈے نہیں کھاتے, تو زبردستی ان کے وجود میں. تو اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے خاندانوں کے اندر ایک سنی ہے, ایک شیعہ ہے, ایک بریلوی ہے, ایک دیوبندی ہے, ایک وہابی ہے. تو اللہ کے لیے تھوڑی کوشش کر کے بچوں اور بچیوں کو مجبور مت کریں, تھوڑا اور صبر کر لیں 4 دن. تو رشتے کے اندر عقیدے کی ہم آہنگی بڑی اہم ہوتی ہے, کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے, سگا بھائی سگا باپ آیا ہے, اس نے پیغمبر کے بستر کو سمیٹ دیا. یہ کیا تھا؟ یہ ذہنی اہم آہنگی تھی. وگرنہ ممکن ہوتا تو اپنے شوہر سے لڑائی شروع کر دیتی کہ میرے باپ جیسی ہستی آئی ہے اور آپ اسے نہیں بیٹھنے دے رہے. تو جب میاں بیوی کا ذہن ہم آہنگ ہوگا تو نسل اچھی ہوگی, مستقبل اچھا ہوگا, عمل اچھا ہوگا, اور نتائج اچھے ہوں گے, آپ کی فصل اور کمائی بہتر ہوگی. آپ کے لیے پھر جا کر کے اولاد صدقہ جاریہ بنے گی. وگرنہ اولاد یا ماں کی قاتل یا باپ کی قاتل, یا ماں کی دشمن یا باپ کی دشمن, یا ننیال کی دشمن یا ددیال کی دشمن. جس طرف کو جو برین واشنگ کر کے پاور اور زور دکھا گیا, پنجابی چ کہندے نے ہاتھ پے دی گل ہے. ایسے نہ کریں. ان چیزوں کو نظر ثانی کیجئے گا. اگر یہ درد لگے اور حقیقت لگے اور معاشرے میں ایسے ہو رہا ہو تو اپنی ذات پر, اپنے بچوں پر, مستقبل پر, اپنی نسل پر اور اپنی فصل پہ توجہ ضرور دیجئے گا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, زندگی بڑی آسان ہے اگر اللہ آسان کر دے تو. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے.
اور ہمارے نگران جو ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں، وقت کی حکومت ہوتی ہے، اگر بندے کے اعمال اچھے ہوں تو امال بھی اچھے ہوتے ہیں، اور یہ ماضی اور تاریخ گواہ ہے۔ جس پریشانی میں ہم اس وقت ہیں، پوری قوم ہے، پوری دنیا ہے، بالخصوص ویکسین کے حوالے سے ملی جلی خبریں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آج جس موضوع کو نبھایا ہے، بڑے عرصے سے اس کی ڈیمانڈ بھی تھی، ضرورت بھی تھی، لیکن کچھ موقع نہیں مل رہا تھا۔ بہرحال کوئی لفظی اونچ نیچ ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ مقصد دل دکھانا نہیں ہے، زخموں کے اوپر مرہم رکھنا ہے۔ کچھ سوالات ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 55 سال کی تھی جب 9 سال کی بچی سے شادی ہوئی، کیا درست ہے؟ آج کل کے دور میں یہ سنت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا نکاح کے لیے مرد کا عورت کا ہم عمر ہونا ضروری ہے؟ اس پہ تفصیل کچھ تو آ چکی ہے، لیکن میں یہ بات بڑی اچھی طرح پہلے کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں۔ یہ معاملہ صرف تبھی ہوتا ہے جب شادی کی بات ہو۔ 9 سال 55 سال یہ معاملہ تبھی ہوتا ہے جب شادی کی بات ہو۔ اگر یہ نیو ایئر نائٹ ہو تو ساری دنیا چھوٹی سے چھوٹی عمر کی بچی مانگ رہی ہے، ڈیمانڈ ہے ان کی۔ یہ منافق لوگ صرف اسلام پہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی زبانیں چلا کے، اور ہم بھی بڑے ایزی ہیں جی، اچھا ایسے ہو گیا ہوگا۔ دوسری چیز، ویلنٹائن ڈے پہ دیکھیے، کوئی عمر کی شرط نہیں ہے، بے شک وہ کسی ہائی سکول میں پڑھی ہے یا پرائمری سکول میں پڑھی ہے۔ اور جب ریپ کی دنیا میں یہی لوگ آتے ہیں تو آپ کو قصور، قرب و جوا میں، ڈسکا میں، سیالکوٹ میں، مختلف علاقوں میں، یہ تو 9 سال ہے نا، 4 سال کی بچیوں کا معاملہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور ان کی ویڈیوز لے کے بنوا کے اس کو پوری ورلڈ میں بیچنے والے یہ سارے لوگ وہی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ کسی کو سمجھ شاید نہیں آئے گا۔ میں اپنی فیملی کے 2 رشتوں کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جو 9 سال کی عمر میں کسی بھی جوان عورت سے جوان تر بچی ہیں، قد کاٹ میں، وجود میں، فزیک میں، باڈی میں۔ اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، زندگی کے اندر ہے، آپ کے اسی شہر کے اندر یہ معاملہ موجود ہے۔ تو عمر کے اعتبار سے ہر بچی کا زندگی کا معاملہ، وجود کا، میں اپنے ایک بیٹے کو دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی ماشاءاللہ 12 سال کا ہے، وہ تمام بچوں سے جس کی عمر 22 سال ہے ان سے بھی بڑا ہے، صحت میں، قد میں، وجود میں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز میسر ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شریعت انہوں نے سکھائی تھی، ہم نے نہیں سکھائی۔ کتنی عمر، کتنی ایج، کیا خیال، کیا نہیں، تو جس کا دل کالا ہوتا ہے وہ بسا اوقات بولتا ہے، تو یہ اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نکاح کیا، پھر ہمارے کوئی ساتھی مروب ہو کے عمر بڑھا کے اس کو 16 سال کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، کوئی کسی میں پڑ گئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس ریالٹی کو نہیں دیکھا کہ انسانیت کے اندر مصر کے ہمارے اپنے استاذ تھے، ان کی اپنی بیٹی شادی کے لیے جب انہوں نے مجھے آفر کی تو میں نے عمر پوچھی تو ابھی 8 سال عمر تھی، لیکن وجود کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ 18 سال سے بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ان کے اوپر اتنا ایزیلی جو ہے اس کو لے کے مسلمانوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے معاملے میں سوچیے۔ میرے خیال میں سوالات زیادہ ہیں، میں باقی نماز کے بعد ان کا جواب دوں گا، اور کافی اکٹھے لکھ کے بھیجیں۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے، ہمارے کافی سارے پروفیسرز حضرات بیمار ہیں، دوست احباب بیمار ہیں، میرے والد محترم بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اور میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین، یہ احباب جو مجھے کرسیوں پہ نظر آ رہے ہیں، اللہ ان سے کرسیاں لے لے، ان کو صحت دے کے صفیں عطا کر دے، کیونکہ کسی نہ کسی بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ اس مجلس کے اندر موجود جتنے بھی بچے، بڑے، بوڑھے، جوان ہیں، ان کو بھی شفا دے۔ اللہ جو موجود نہیں ان کے لیے ہم غائبانہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ